لوگوں کا ایمان اٹھ گیا ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ عیاشیوں میں جا رہا ہے. ایک گاڑی نو پارکنگ کے بورڈ کے نیچے بڑا وہ ڈالا کھڑا ہوا تھا گورنمنٹ کی پلیٹ کے ساتھ, بلیک رنگ کا چمکتا ہوا, جو میں تو افورڈ نہیں کر سکتی, اور پوری سڑک انہوں نے بلاک کی ہوئی تھی. مطلب حیثیت قوم, آپ کو لگتا ہے قوم میں بھی شدید گڑبڑ ہے؟ آپ نے کسی قوم کا مزاج دیکھنا ہو, آپ اس کی ٹریفک دیکھیں, بے صبری, بد تہذیب, آپ کو راستے سے گاڑی کو ٹکر مارتے ہوئے نکل جائیں گے, آپ کا نقصان ہو گیا تو ہو گیا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. گورنمنٹ کی ساری جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ ٹویٹر پہ آ رہی ہوتی ہیں, ہمارے پاس تو ایکسیس نہیں ٹویٹر کا, تو کس کے لیے پوسٹ کرتے ہیں؟ آئی کی ناٹ چیٹ مائی اون کنٹری. اب آپ خود ہی ہمت نہیں کریں گے, آپ یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کو نکلنا چاہیے. لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ ارے کون لوگ ہیں بھائی, وہ آپ بھی تو لوگ ہیں. لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے, سچ کوئی بولتا نہیں ہے اور سچ لگتا ہے. کہیں پر کوئی اسکینڈل ہوتا تھا تو لوگ سوشلی ان سے الگ ہو جاتے تھے, ان سے ملنا جلنا کم کر دیتے تھے, ان کے ہاں رشتہ داریاں نہیں کرتے تھے. آج جو جتنا بڑا چور ہے, فخر سے آپ وہاں اپنے رشتے کرتے ہیں, اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا تو اسٹیٹس بڑھ گیا ہے. صرف پیسے اور کیا؟ اچھا, رسپیکٹ بھی پیسے سے ہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو. لوگ کہتے ہیں نا, آپ کیا یہ حقیقی آزادی لکھتی ہیں, اور وہ ہیش ٹیگ حقیقی آزادی کیوں لکھتی ہیں؟ تو میں کہتی ہوں کیونکہ وہی تو نہیں ہے. حنا خواجہ بیات, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ویسی. کافی عرصے بعد آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے. آپ جیسی تھیں اس سے زیادہ پیاری ہو گئیں. میں جب پچھلی بار آپ کے پاس آئی تھی تو میں ایموشنلی بہت ڈسٹریسڈ تھی, آپ کو یاد ہوگا جی. اور وہ جو آپ اندر فیل کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ باہر آ جاتا ہے. سو آئی تھنک آئی ایم مور ایٹ پیس ناؤ. نہیں, اس وقت بھی آپ بہت گریسفل اور بہت پیاری دکھ رہی تھی. نہیں, لیکن میں مطلب اسٹریس تھی, ڈسٹریس تھی. اچھا, آپ کو بھی اب میں آئی مین پیس. اب تو آپ اسٹریس پروف ہو گئی ہوں گی. ویسے اب آپ پہ اسٹریس زیادہ اثر کرتا نہیں ہوگا جتنے آپ نے. انسان نہیں ہوں میں, حساس انسان ہوں میں, بہت چیزیں فیل کرتی ہوں. فیل تو آپ اتنا کرتی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز بیک ٹو بیک آ رہی ہوتی ہیں. اس ویڈیو سے میں نے آپ سے بات کر غصہ آتا ہے نا, پھر وہ ٹک کر کے نکالتی ہیں ویڈیو. مطلب جیسے ہی آپ کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے, جیسی ویڈیو آتی ہے تو ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہے. آپ کو لوگ انتظار کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, شاید لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے. سو سچ کوئی بولتا نہیں ہے اور سچ لگتا ہے. تو جب وہ آپ کو فیل ہوتا ہے نا اور وہ سچائی نکلتی ہے تو وہ اگلے سننے والے کو بھی جا کر لگتی ہے. کیا بات ہے. اور ہم سچ بولنے سے ڈرتے بھی ہیں تھوڑا سا. ڈرتے بھی ہیں. آپ کو ڈر ذرا کم نہیں ہے سچ بولنے میں؟ دیکھیں, شاید میری پرورش اس طرح ہوئی ہے کہ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ بیٹا, وہ کہتے ہیں نا موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو جس دن آپ نے جانا ہے اس دن آپ نے جانا ہے. تو مرنے سے مجھے ڈر نہیں لگتا, لیکن ہاں اپنے خالق کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگتا ہے. کیا بات کی. تو پھر مجھے اگر سچ بولنا ہے تو مجھے یہ پتا ہے کہ اوپر والا بیٹھا ہے نا میرے لیے, اس سچ کو سنبھالنے کے لیے. اچھا نا, یہ اب ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کی جب آپ پہلے بھی تھی؟ بچپن کی بیماری ہے. بچپن کی بیماری ہے یہ. بچپن کی بیماری ویسے یہ جوانی میں ذرا مشکل تھی بیماری, کیونکہ بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے, میرے آس پاس لوگ بھی ہیں. ڈر لگتا ہے اپنے لیے نہیں, جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, جو رشتے آپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور جس ماحول میں اب ہم رہ رہے ہیں وہاں پر انفارچونیٹلی اب دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کے قریب جو لوگ ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اوہو, آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کے قریب لوگ یہ کیا جا رہا ہے. اچھا, آپ جن کو ٹارگٹ کرتی ہیں وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے وہ بہت ایزیلی کبھی بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتی. وہ ٹارگٹ آٹو پہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ جو بھی بات میں کر رہی ہوں اگر کوئی اپنی طرف لے کر جاتا ہے تو پھر یہ اس کا ضمیر شاید اس کو بتا رہا ہوتا ہے. اوہو, ابھی ہماری سی ایم صاحبہ نے کہا پنجاب کی کہ اسموک کے لیے اسٹنگ آپریشن کرنا تھا انہوں نے, تو آپ نے کہا یہ پراپر آپریشن کریں, یہ جو آپ سنی پلاس لگا رہے ہیں یہ مت لگائیں. ہاں بالکل, ہم سنی پلاس لگا رہے ہیں. ہاں, اور ہم آج سے نہیں لگا رہے ہیں. میں صرف ان کو نہیں کہوں گی کیونکہ وہ تو ابھی آئی ہیں, وہ تو ویسے بھی اتنی تجربہ کار نہیں ہیں, لیکن جو لوگ اتنی دہائیوں سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور 90s سے مجھے یاد ہے یہ ہو رہا ہے, اور یہ ان کو پتہ ہے کہ بڑھ رہا ہے. فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں, لاہور کی فلائٹس کینسل ہو رہی. اٹ وازنٹ فاگ. تب بھی آپ کو انوائرمنٹلسٹ نے کہا تھا اٹ از اسماگ, اور یہ بڑھتے 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 یہ زہر سب کو ختم کر دے گا, لیکن کس نے پرواہ نہیں کی. اور اب ان سے کنٹرول ہوگا نہیں اتنے آرام سے. کیسے کنٹرول ہوگا؟ آپ فصلیں جو ہے زمینیں جلاتے رہیں گے کیونکہ وہ آپ کے لیے کاسٹ افیکٹو ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ دار لوگ ہیں کیونکہ وہ اپنی زمینوں کو صاف کرنے کے لیے پرانے طریقے سے جو اس کی کراپ کی روٹ ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں. وہ لیبر انٹینسو ہوتا ہے, اس میں
پیسہ لگتا ہے, ایک کاسٹ ہوتی ہے. جلانا بہت آسان ہے اور سستا ہے, لیکن اس جلانے کی وجہ سے انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے, وہاں سے بھی اسموک ہماری طرف آتا ہے, ہماری طرف بھی ہوتا ہے, بھٹیوں میں بھی کوئلہ جلایا جاتا ہے, لیکن ہماری پارلیمنٹ میں لوگ ہی وہی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زمینیں ہیں, تو وہ اپنی کاسٹ بچانے کے چکر میں قوم کو مارنے کے در پہ ہیں. اور ان کو اندازہ ہی نہیں آخر میں ان کے ساتھ بھی یہ تو اسی طرف آ رہا ہے نا, اپنے طرف وہ بھی آ رہا ہے. چھوڑے, مجھے بتائیں کبھی کوئی بل ایسا پاس ہوتا ہے جو قوم کے لیے کوئی فائدہ مند ہو؟ نہیں, مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ ہمارے پریولیجز بڑھ جائیں تو ہماری پینشنز بڑھ جائیں, تو مطلب ہماری تو کوئی پینشن بھی نہیں ہے. ہاں, جس انڈسٹری میں ہم کام کرتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. بس جب تک آپ ہیں سامنے دکھ رہے ہیں, جب تک دکھ رہے ہیں تب تک دکھ رہے ہیں. رائلٹی بھی نہیں ہے. رائلٹی بھی نہیں ہے. 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. سو ہم تو ایکچولی آلریڈی بہت کہتے ہیں نامساعد حالات میں کام کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اگر ٹیکس بھی دیتے ہیں جو ایٹ سورس ہمارا کٹتا ہے, ہم چھپاتے تو نہیں ہیں, ہمارا ایٹ سورس کٹتا ہے, تو اس ٹیکس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیا ہمیں صاف پانی ملتا ہے؟ کیا ہمیں صبح گیس ملتی ہے؟ کیا ہمیں گیس ملتی ہے؟ کیا گیزر چلیں گے؟ کیا ہمیں بجلی افورڈیبل ہے؟ ملنا تو دور کی بات ہے. کیا ہماری سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی اگر ہیں تو ہماری گاڑیوں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ کیا ہم ایجوکیشن, مین ہولز کے اندر لوگ گر جاتے ہیں. ایجوکیشن ہمیں جو آئی ایم سوری ٹو سے لیکن جو گورنمنٹ کی فری ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا کیا معیار ہے؟ اور پرائیویٹ والوں نے جو فیسز آپ نے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ ہے آپ کے پاس, پبلک ٹرانسپورٹ, اور اسموک کا اتنا بڑا ایشو ہے, کیوں نہیں آپ نے سڑکیں بنا دیں, آپ نے بڑی بڑی سڑکیں بنا دیں, آپ نے فلائی اوورز, انڈر پاسز, موٹر ویز سب بنا دیا, گاڑیاں بڑھا دیں, موٹر سائیکلز بڑھا دیں, دھواں دیتی ہوئی گاڑیاں بڑھا دیں. آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں بنایا کہ آپ ٹریفک کو کم کریں, وہیکل ٹریفک کو کم کریں تاکہ ایمیشنز کم ہوں. اچھا, الیکٹرک کارز بھی اگر آپ بھی گئی ہیں تو ان کے پاس چارجرز نہیں ہیں یہاں پہ پمپ پہ چارج کریں. اور الیکٹرک کارز کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ پنکھا چلاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کنجوسوں کی طرح 1 گھنٹہ اے سی چلاتے ہیں, پھر اس کا کب ٹھنڈا ہو گیا پنکھا چلا اور پھر گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہم کتنے عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا, اب بھی آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اے سی بند کر دو, فین بند کر دو. ایک ڈر ہے کہ بجلی کا بل جو ہے, اچھا اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہے, جو بجلی کا بل آ گیا وہ آپ کو بھرنا ہے, ایسا ہی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اتنے عادی ہو گئے نا ان چیزوں کے کہ ہم اب ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جو بھی چیز صحیح ہے غلط ہے, ایکسیپٹنس آ گئی ہے اور آتی چلی جا رہی ہے, اینڈ دیٹس فرائٹننگ. نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ تو ایک عرصے سے دیکھ رہی ہیں نا, قرضے بھی لے رہے ہیں ہم لوگ, پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پی آئی اے دیکھیں ماشاء اللہ, سنا ہے کہ کوئی لینے, آپ بھی اس میں اگر آئیں, کیونکہ بہت سستی بک رہی ہے, کوئی بھی لے سکتا ہے, ریٹ بہت کم رکھے ہیں. جب آپ کسی چیز کا معیار اتنا گرا دیتے ہیں جان کے کہ خود لے لگتا ہے جہاں خود گرائیں اونے پونے خود لے لیں, یہ بڑا بزنس. مجھے ایک بات بتائیں, آج اتنی دہائیوں سے پی آئی اے چل رہی تھی, ون آف دا بیسٹ ایئر لائنس ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, ایمریٹس کو ٹرین کرنے والی, سنگاپور ایئر لائنس کو ٹرین کرنے والی ہماری پی آئی اے ہی تھی نا. کیا وجہ تھی کہ وہ سسٹم چل نہیں سکا آگے؟ اسے کیوں برباد کیا گیا؟ ایک تو پولیٹیکل بھرتیاں ٹاپ ہیوی بنا دیتے ہیں نا, اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں, جنہیں کام بھی نہیں آتا, پھر دے آر اے اسٹرین آن دا فائنانسز ایز ویل. پھر پچھلے سال بھر میں حیران ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جہاز 2.5 گھنٹے پہلے اڑ جائے اپنے پیسنجرز کو چھوڑ کر, انٹرنیشنل فلائٹ. دس ہیپنڈ فرام دا فلائٹ فرام کینیڈا, فرام ٹورانٹو. اچھا, ایسا ہوا تھا؟ ایسا ہوا ہے, یہ بھی ہوا ہے ریسنٹلی. جلدی میں ہوں گے, کہیں جانا ہو تو وہ مطلب انہوں نے کہا کہ جی پائلٹ کے اوپر ڈال دیں کہ پائلٹ کی شاید بیگم کی برتھ ڈے تھی یا ان کی برتھ ڈے تھی. کیا عجیب. تو میں نے سوچا کہ اچھا تو پائلٹ کے گھر میں کوئی فنکشن تھا اور وہ کینیڈا سے نکل گئے, 2.5 گھنٹے پہلے آپ ایکچولی چیک ان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کنٹرول ٹاور نے بھی کلیئرنس دے دی, یہاں پہ بھی ان کو تو وہ شاید ان کے رشتے دار ہوں گے اس برتھ ڈے میں, انہوں نے بھی آنا لگتا ہے کینیڈا میں ان کے رشتے دار تھے, ہر جگہ ان کے رشتے دار تھے. ایسا نہیں, تو سارا نظر ان کے اوپر گر گیا. اچھا, ہمیشہ چلے پائلٹ بھی کچھ مسئلہ کرتے ہوں گے. پرسوں 150 لوگوں کا سامان جدہ میں رہ گیا, جہاز آ گیا سامان چھوڑ کے. ایسا ہوتا ہے ابھی پھر ہم لوگ کہتے ہیں ایسا کیا جاتا ہے, ایسا کیا جاتا ہے. شاید وہ اس لیے کرتے ہوں گے, ہم لوگ کہتے ہیں لیٹ ہیں, انہوں نے کہا ہم اور ارلی ہو جائیں, تو ارلی میں شاید سامان ہی چھوڑ کے آ رہے ہوں گے. جلدی کا کام شیطان کا. آپ کہتے ہیں جہاز میں کچھ عرصے پہلے پی آئی کا گر گیا تھا, آج تک کچھ انویسٹیگیشن میرے خیال وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پائلٹ پہ ڈال دیا گیا ہے.
کہ پائلٹ نے جلد بازی. ہمارے یہاں کس چیز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کون سی رپورٹ چھپتی ہے, پبلک کو کب ایکسیس ملتا ہے, اور پبلک بھی ماشاء اللہ مطلب آفرین ہے ہماری قوم پر. ریسرچ نام کی چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک ڈرامہ بھی آیا تھا ہمارا کوئی LGBTQ کے اوپر, تو وہ بھی تو اسی طرف تو بہت نارملائز کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو جو صریحاً غلط ہیں. اگر آپ ایک بلیف سسٹم میں ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو آپ کو کوئی بھی کام آپ کریں, آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں, آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, آپ کسی فورس میں جاتے ہیں, آپ ایک اوتھ لیتے ہیں. تو جب آپ ایک اوتھ لیتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن بلیف سسٹم کا حصہ ہیں, تو پھر یہ چیزیں ان کی جگہ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کسی کو سنسار کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی کی کوئی سیکشل پریفرنس ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہ انسان جانتا ہے. آپ بحیثیت ایک انڈیویجول, ایک فرد کے, ان کو سزا نہیں دے سکتے. آپ کنارہ کشی کر سکتے ہیں, آپ اس چیز کو بڑھاوا نہ دیں, آپ اس کو ایکسیپٹیبل نہ بنائیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہیں پر کوئی اسکینڈل ہوتا تھا تو لوگ سوشلی ان سے الگ ہو جاتے تھے, ان سے ملنا جلنا کم کر دیتے تھے, ان سے ان کے ہاں رشتہ داریاں نہیں کرتے تھے. آج جو جتنا بڑا چور ہے, فخر سے آپ وہاں اپنے رشتے کرتے ہیں, اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا تو اسٹیٹس بڑھ گیا ہے. صرف پیسے, اور کیا, صرف پیسے, پیسے کے علاوہ اور ہے کیا. اچھا رسپیکٹ بھی پیسے سے ہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو. ایسا نہیں معاشرے میں ہمارے, ہم تو رسپیکٹ اسی کو دیتے ہیں کہ جو پیسے والا ہوتا ہے, بڑی گاڑی میں آیا ہے, کلاسی ہے, بڑا گھر ہے اس کے پاس, چاہے وہ جتنا ہی برا ہے, ہم منہ سے کچھ نہیں بول سکتے. کب تک؟ مجھے لگ رہا ہے بڑھ نہیں رہا اور زیادہ دن بدن. ہم دل میں برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ہمت نہیں ہے بولنے کی. پھر رشتے کیسے بناتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, پھر دوستیاں کیسے کرتے ہیں؟ فائدہ. ایکسلنٹ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, فائدہ ہی ہے نا. سیل یور سول ٹو دا ڈیول, وی ڈوئنگ اٹ. اچھا, اب جو کر رہا ہے, ہم یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں وہ بھی ہمیں روکنے کے لیے نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں, اگر وہ ایک ایسے لیول پر ہو رہا ہے جو سوسائٹی ڈیمیج کر رہا ہے, جو سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے, جو آپ کو ایز اے نیشن ڈیمیج کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے بولنا ضروری ہے, لیکن بات کرنے کی بھی کوئی تہذیب ہوتی ہے. آج کل لوگ بد تہذیب اور بدتمیز ہو چکے ہیں. دیٹ آئی ایم سوری از ناٹ ان مائی بک. آپ طریقے سے بات کریں, میں اور آپ بات کریں, یا آپ مجھے کنونس کر دیں یا میں آپ سے کنونس ہو جاؤں. اور ہم امپوز بھی نہ کریں. ہم نے کہہ دیا کچھ چیزیں آئی تھنک امپوز ہونا ضروری ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے ایک اسٹرکچر میں جینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ کے لیول پر, جیسے ایک اسکول کے لیول پر یا کالج کے لیول پر یا ایک آرگنائزیشن کے لیول پر آپ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں, وہاں تک ضروری ہے. پر ہمارے یہاں تو قوانین بنتے ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. کل بڑی مزے کی چیز ہوئی کہ میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں کی جو گلی ہے کلفٹن میں, وہاں سے گزر رہی تھی. روز کا میرا وہاں سے گزرنا ہو ہی جاتا ہے. تو پوری وہ سڑک, کیونکہ ایک طرف ویسے ہی گاڑیاں دو طرف کھڑی ہو جاتی ہیں, بلاک ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ ٹریفک پولیس والوں کا وہ دفتر ہے, لائسنس وہاں سے ایشو ہوتے ہیں. کیا بات ہے, اور وہ پورا کا پورا, اور وہاں پر ایک گاڑی نو پارکنگ کے بورڈ کے نیچے بڑا وہ ڈالا کھڑا ہوا تھا گورنمنٹ کی پلیٹ کے ساتھ, بلیک رنگ کا چمکتا ہوا, جو میں تو افورڈ نہیں کر سکتی. اور پوری سڑک انہوں نے بلاک کی ہوئی تھی, اور میں نے ہارن بجا اور میں رکی. میں نے کہا بھیجو ان کو باہر جنہوں نے گاڑی یہاں پارک کی ہے, نو پارکنگ کے بورڈ کے نیچے ایگزیکٹلی. نہیں آئے وہ, بڑی مشکل سے لوگوں نے گاڑی اپنی منوور کی اور نکلی. اور وہ صاحب نہیں آئے, ہاں, لیکن میں نے کہا تصویر لے لی. خیر ان کو اس پہ ہی فرق نہیں پڑے گا, ان کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہمیں بولنا چاہیے, یہ ہمیں بولنا چاہیے. اگر ایک شخص کو آپ لائسنس دیتے ہیں اور اس کو وہ اس کا اہل نہیں ہے, وہ پیسے کھلا کر اسے لائسنس لے لیا ہے, اور کل کو وہ سڑک پر نکلتا ہے اور وہ 4 لوگوں کے لیے مالی اور جانی نقصان کا باعث بنتا ہے, دیٹس اے ویری سیریس ایشو. ہم نے چیزوں کو اتنا آرڈنری اور ٹریولائز کر دیا کہ چلو بھائی ایسا تو ہوتا ہے, ایسا تو ہوتا ہے پاکستان میں. پاکستان میں کون لائن میں کھڑا ہوتا ہے؟ مطلب حیثیت قوم, آپ کو لگتا ہے قوم میں بھی شدید گڑبڑ ہے؟ بہت بہت زیادہ گڑبڑ ہے. آپ نے کسی قوم کا مزاج دیکھنا ہو, آپ اس کی ٹریفک دیکھیں. ہماری قوم بے صبری, بد تہذیب, آپ کو راستے سے گاڑی کو ٹکر مارتے ہوئے نکل جائیں گے, آپ کا نقصان ہو گیا تو ہو گیا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹریفک سگنل کے اوپر کوئی قوانین فالو نہیں ہوں گے, لال بتی میں بھی نکل جائیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے وہ انچ کرتے ہیں,
وہ آدھے سگنل میں گھس جاتے ہیں جب تک کہ وہ اچھا اتنے اشارہ آگے آ جاتے بدلتا ہیں ہے. کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ یار آس پاس والے تو چلا جائے یار. ہاں, آپ چلے جائیں بھائی, کیونکہ فائدہ اس کیا سے ہے. بربادی ہو رہی ہے. اور آپ سوچیں ہمارے ہاں زیبرا کراسنگز پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, نظر تو کبھی نہیں آتی کیونکہ ان کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. دیکھیں جب اتنی لا قانونیت بڑھ جائے گی نا, when there is no rule of law, when the common man feels that I have no recourse to law, I don't have the courage, I don't have the right to talk about Palestine and Kashmir if I cannot speak for my own people without fear of being marginalized, of being terrorized. اچھا پہلے سے کوئی فرق نہیں ہے آپ کو تو, اور حالات خراب ہوئے ہیں جس طرح پہلے مجھے تو ایسے لگتا ہے. حالات مجھے نہیں یاد. اچھا پتہ کیا, یہ بڑی پرانی سوچ ہے کہ لوگوں کو اگنورنٹ رکھو, ان کو تعلیم نہ دو, وہ جاہل رہیں, وہ اگنورنٹ رہیں, اور ان کو آپ کسی طرح کا شعور نہ ملے, اور پھر آپ ان کو اپنی زندگی کے مسائل میں, اپنے پانی, بجلی, کھانے پینے میں اتنا الجھا کے رکھیں کہ ان کی بس ہو جائے, وہ کچھ کر ہی نہ سکیں, وہ کچھ بول ہی نہ سکیں, وہ سوچ ہی نہ سکیں. اچھا ایک ہی ذریعہ تھا جہاں سے لوگ بات کر سکتے تھے, لیکن اس کا بھی امپیکٹ یہ ہم نے نہیں کیا, انٹرنیٹ ہم نے صحیح طرح یوز نہیں کیا, ہم اپنے کاموں میں ٹک ٹاک میں لگ گئے. ٹک ٹاک میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھیں, قوم بھی تو کس چکر میں لگ گئی ہے. دیکھیں ہر چیز کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. لیکن نہیں, یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے نا, یہ وہی بات ہو گئی بینڈ ایڈز. یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے کہ آپ بچوں سے کہیں کہ جی آپ گھر بیٹھ جائیں, اسکول نہ جائیں کیونکہ اسموگ ہے. بھائی بچے کی تعلیم افیکٹ ہو رہی ہے, اس کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ جس گھر میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی تو اسموگ ہے. آپ ہمیں کہ ٹویٹر یوز نہ کریں اور آپ خود وی پی این لگا کے ٹویٹر یوز کریں, مبارک باتیں. اچھا مزے کی بات ہے, گورنمنٹ کی ساری جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ ٹویٹر پہ آ رہی ہوتی ہیں. ہماری انوائرمنٹل منسٹر جو ہیں وہ بھی ٹویٹر پہ پوسٹ کرتی ہیں, خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹر پہ کچھ پوسٹ. تو ہمارے پاس تو ایکسیس نہیں ٹویٹر کا, تو کس کے لیے پوسٹ کرتے ہیں. اوہ کیا بات ہے, اور ہمیں کیوں روکا گیا؟ اگر خود کر رہے ہو ہمیں بھی یوز کرنے دو. I don't understand. It's like, اب میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن نہیں کہوں گی. اچھا جی, برین ڈرین چلا. ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور دوسرے میں تو کچھ نہیں بولوں گا, میری تو بھائی اب میں پہلے ہی بہت کچھ بول چکا ہوں. مجھے کہا گیا ہے تم زیادہ بولے نا. سچ سننے کی ہمت ہی نہیں ہے لوگوں میں, کیا کریں. آپ کا ڈر ختم ہو گیا ہے ویسے بالکل ہی نہیں. اب وہ بھی آپ کو کچھ نہیں بولیں گے ویسے میرے خیال میں. دیکھیں ایف بی آئی کے کھاتے ہی نہ کھول دے گئے آپ کے, تو کیا کھولیں گے. میرا تو, میں کہہ تو رہی ہوں کہ ہر چیز ایٹ سورس میرا ٹیکس کٹ کے آتا ہے, آئی ایم اے ٹیکس فائلر. مجھے تو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ آپ یہ کام کر لیں اور ہم مطلب نہیں بتائیں گے, میں نے کہا بھائی کہاں سے نہیں بتائیں گے. میں آئی کی ناٹ چیٹ مائی اون کنٹری, آئی ول نیور ڈو دیٹ. میرا گھر ہے یہ, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بے ایمانی کروں گی؟ کبھی نہیں. تو پھر میں اپنی قوم کے ساتھ کیوں بے ایمانی کروں گی؟ میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گی. اب وہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اچھا اوورسیز پاکستانی بھی ہمارے مطلب اب دے آر لیز بادر, وہی پیسے وغیرہ کم بھجوا رہے ہیں, ان کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت آ گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آف کورس آ گیا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا شخص جس کی حلال کی کمائی ہے اس کو وہ اپنا پیسہ ضائع نہیں کرتا. دیکھیے میں نے اگر کہیں پر چیریٹی بھی دینی ہو, میں اس قسم کی ہوں کہ مجھے ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے, ان کا کام کس حد تک ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. میں تو خود چلی جاتی ہوں. میں تو زلزلے کے ٹائم پہ ٹرکی اور سیریا چلی گئی. جی آئی وانٹیڈ ٹو سی کہ میں جس کو سپورٹ کر رہی ہوں وہ کیا کام کر رہے ہیں. تو میں اگر اپنا پیسہ اپنے ملک کو بھی دینا چاہتی ہوں تو آئی نیڈ ٹو بی شیور کہ یہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. لوگوں کا آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ رہے ہیں, لوگوں کا ایمان اٹھ گیا ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ عیاشیوں میں جا رہا ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا, ان کی بات ایک طرح سچ تھی, وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہ پاکٹ چینج ہے جو کچھ گورنمنٹ اسپینڈنگ کی آپ بات کر رہی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جس شخص کو بجلی کا بل پے کرنے کے لیے اپنے گھر کے زیورات بیچنے پڑتے ہیں, یا جس شخص کو خودکشی کرنی پڑتی ہے جو کہ ہو رہا ہے, اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ پاکٹ چینج ہے کہ آپ نے اتنے بلین کی آرمرڈ گاڑیاں منگوا لی یا جہاز بنوا لیے, یا آپ 200 لوگوں کا جہاز لے کے, یا آپ ایئر فورس کا جہاز لے کر تو اپنے پرسنل ٹرپس کر رہے ہیں. یہ مطلب آئی ایم سوری, یو کانٹ جسٹیفائی دیٹ. ہوگا کیا
آتے تو یہ خود ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ووٹ سے بھی نہیں آ رہے, اب ہوگا کریں گے کیا کریں, مطلب کیا ہوگا آگے کیا ہوگا؟ آئی تھنک لوگوں کو خود ہی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ اگر چینج لانا ہے تو لوگ لوگوں تو نے دھوپ میں لانا نہیں نکلتے, ہے. بہت سارے ہیں جو نکلتے ہیں, نکلتے ہیں, بہت سارے ہیں جو نکلتے ہیں, ان کو پھر اندر کر دیا جاتا ہے کہ وہ نکل نہ سکیں. اور جو بہت سارے نہیں ہیں نکلنے والے, اور جو بہت سارے, پھر میں آپ کو بتاؤں وہی بات ہے نا کہ اگر آپ خود ہمت نہیں کریں گے, کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا, اب آپ خود ہی ہمت نہیں کریں گے, آپ یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ان کو نکلنا چاہیے. لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ ارے کون لوگ ہیں بھائی, وہ آپ بھی تو لوگ ہیں. اف کیا بات کی ہے. لوگ نہیں نکلتے بھائی, میں بھی تو لوگ ہوں, آپ بھی تو لوگ ہیں. ہمیں ہمیشہ نیگیٹو چیزوں مزہ کیوں آتا ہے, مطلب ہمیں یہ کیوں شیطان پورے زور و شور سے کام کر رہا ہے. اللہ میاں نے اس کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. لگ گئے ہم لوگ. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان ساتھ ہے. ہر انسان جس کا ضمیر زندہ ہے اور جس کے دل پر ابھی تک تالا نہیں پڑا, جب وہ غلط کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ غلط ہے. آپ ڈینائل میں رہ سکتے ہیں مگر آپ کو پتہ ہوتا ہے, اندر انسان کو پتہ ہوتا ہے. اور ایک وہ والے لوگ بھی تو آگے ہیں جو جھوٹ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ جھوٹ صحیح ہے. شاید وہ ڈینائل میں ہیں یا شاید وہ واقعی مانتے ہیں, ہو سکتا ہے واقعی مانتے ہوں. کیا بات, ان کا ادھر شیطان نے کام پکا کیا ہوا ہوگا. آپ کو کوئی پازیٹیو ریز نظر نہیں آ رہی, کوئی امید نہیں؟ مجھے ہمیشہ پازیٹیو ریز نظر آتی ہیں. تو وہ کہاں نظر آتی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جب تک ہے تب تک امید ہے. اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ میرا ایمان اٹھ گیا اللہ تعالیٰ سے تو پھر ظاہر امید ختم ہو جائے گی. تب تک لیکن جب تک وہ ہے میری امید ہے, مجھے امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. مجھے پتہ ہے, میری امی کہتی تھی یہ ملک خدا داد ہے, اللہ اس کا خود رکھوالا ہے. ایک تو ہو گئی یہ محنت والے. ابھی دوسری طرف والے جو ہیں, جو شادی ہونے بعد کے مسائل جو ہو رہے ہیں بہت زیادہ, اس میں آپ کس کو زیادہ کیا ہوا ہے؟ یہ سوشل امپیکٹ ہوا ہے, سوشل میڈیا نے کام کام دیا ہے, کیا ہوا ہے؟ نہیں, سوشل میڈیا کو کیوں میں الزام دوں. بیسکلی اب وقت کے ساتھ ساتھ جنرلی لوگوں میں ٹالرنس کم ہو گئی ہے. یہ میں مانتی ہوں. جیسے کچھ لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ آئی وازنٹ بورن ٹو پٹ اپ ود دس. ہاں بھائی, لیکن آپ کہیں نہ کہیں ہر ریلیشن شپ میں, آپ ایون کام پہ جب ہوتے ہیں, ہر آپ کا کولیگ ایسا نہیں ہوتا جس سے آپ کی بنتی ہو. آپ کو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں آپ ٹالریٹ نہیں کرتے, کچھ لائنز ہوتی ہیں, یو ڈونٹ کراس دوز, ٹھیک ہے نا. تو ایک شادی کے رشتے میں بھی یہی ہے. اب یہ لائن بھی تو اپنی مرضی سے لگاتے ہیں نا. لائن تو آپ نے جو بتائی وہ کچھ لائن آگے کی لائن, دیکھیں وہ لائن میری ہوگی, ہر کسی کی اپنی لائن ہوگی. اب لوگوں نے تو اپنی لائن ایسی بنا لی ہے کہ آپ یوں کر کے دیکھیں تو لیکن میرے لیے کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوں گی, کچھ نہیں ہوں گی. میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. اب میں آپ کو بتا دی, جو میری شادی ہوئی تھی میرے لیے مجھے پتا تھا کہ اگر میرے سسرال نے یا میرے شوہر نے میرے خاندان کے خلاف کوئی بات کی تو میں برداشت نہیں کروں گی. وہ میری ریڈ لائن ہے. مائی فیملی از مائی فیملی. میں آپ کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی, آپ میرے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. وہ میری ریڈ لائن. اب یہاں تو شروع خاندانوں سے کرتے ہیں پہلے آپس میں, اور جیسے جھگڑا شروع ہوتا ہے خاندان بیچ میں انوالو, گالیوں میں بھی خاندان انوالو ہوتا ہے. نہیں, لیکن پھر وہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا. میں نے کبھی ان کے خاندان کو برا نہیں کہا. ایکسلنٹ. ٹوڈے مائی ہسبینڈ از ناٹ دیئر اینڈ الحمدللہ آئی ہیو دا بیسٹ in-laws anybody can want. They're not in-laws, they're my family. They are my family. اب تک حالانکہ ایک برج بیچ میں سے جو کنیکشن تھا وہ تو اب نہیں ہے, لیکن وہ کنیکشن اتنا مضبوط بن چکا ہے کہ they are my family. اچھا, دن بہ دن ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے, لوگوں میں ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے, ذرا سی بات کی برداشت نہیں ہے. یہ خواتین مرد دونوں طرف ہو رہی ہے, تھوڑا سا زیادہ دونوں طرف ہو رہی ہے, دونوں طرف. اچھا, پہلے خواتین بہت ٹالرنس لیول زیادہ نہیں تھا, بہت زیادہ تھا, اب ذرا کم ہو گیا. اس کو تو نہیں, اتنا زیادہ تھا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو کچھ خواتین ٹالریٹ کرتی رہی ہیں, کیا بات ہے, کیا بات, اور آج بھی کرتی ہیں. یو ول بی سرپرائزڈ, آج بھی کرتی ہیں. دیکھیں صرف فزیکل مار پٹائی جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو خیر ایکسٹریمسٹ, وہ تو ٹھیک ہے. تھوڑی دیر اس سے زیادہ ٹارچرس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل بیٹری. آپ کسی کی سیلف اسٹیم کو بالکل جب ختم کر دیتے ہیں نا, ارے تم تو کسی قابل نہیں ہو, تم تو یہ نہیں ہو, تم تو وہ نہیں ہو, آہستہ 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 وہ عورت اپنا کانفیڈنس ہی کھو دیتی ہے. سو یہ بھی ایک بڑا خطرناک. لیکن اب وجہ یہ کہ اب کیونکہ خواتین فائنینشلی سیکیور ہو گئی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے لیے کما سکتی ہیں, اپنی زندگی گزار سکتی ہیں, اور تھوڑا سا اسٹگما بھی کم ہو گیا ہے, تو اگر وہ بیچاری بات کر لیتی ہے تھوڑا سا تو اب وہ نہیں برداشت کرتی, تو پھر ڈیورس ہو دوسروں جاتی کا ہے. ٹالرنس لیول ذرا سا پھر ڈیورس والی سچویشن آتی ہے. لیکن آئی تھنک ایک حد تک تو کوشش ضروری ہے دونوں طرف سے. دونوں طرف سے. اچھا, کسی ایک پہ نہیں ہے, اب پہلے زیادہ خواتین پہ تھا. پہلے خواتین ہی برداشت کرتی تھیں بھائی.
اچھا آپ خواتین ٹالرنس کو ذرا جو زیادہ کرتی تھیں اس کو کم کر دیا, ایسا کر لیں, ایسا کہہ لیں. نہیں, کچھ کم بھی کر دیا, کچھ ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ کیا برداشت کرنا اور کیا نہیں کرنا, کیا نہیں کرنا. اب ایجوکیٹ ہو گئی ہیں, سوشل میڈیا نے کر دیا ہے, لوگوں نے کر دیا ہے. یا ایجوکیشن تو خیر میں کیا کہوں گا, گھر سے ہی ہوا ہوگا, ماؤں نے کر دیا ہوگا. ویسے ماؤں بیچاری, مائیں بھی ڈرتی تھیں. بہت ساری لڑکیوں نے تو آئی تھنک اپنی ماؤں کو دیکھ کر سیکھ لیا ہے کہ یہ نہیں کرنا بھائی, جو انہوں نے کیا, جو امی نے کیا تھا وہ نہیں کرنا. اور جو امی نے کہتی ہیں میں بیٹا ایسے ہی کرنا ہے, وہ جو امی سکھا رہی تھی نا وہ نہیں کرنا, کیونکہ امی کا حشر دیکھ لیا انہوں نے. اور امی بیچاری کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جو میں سکھا رہی ہوں وہ کہیں نہ کہیں غلط تھا. کیسے ری انوینٹ کرتی ہیں جب ڈی موٹیویٹ ہوتی ہیں آپ, ری اسٹارٹ کیسے کرتی ہیں اپنے آپ کو؟ اللہ میاں سے باتیں کر کے. ہاں, جب پریشان ہو جاتی ہوں, جب دل پریشان ہوتا ہے, مطلب obviously اتنی دیوانی تو نہیں ہوں نا کہ دیواروں سے باتیں کرنا شروع کر دوں, مگر یس آئی تھنک اینڈ آئی ریفلیکٹ. اینڈ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں سے اس کا جواب مل جاتا ہے. کیا گہری بات کی آپ نے, کیا گہری. کبھی نیند میں, کبھی اٹھنے سے پہلے, کبھی اٹھنے کے, پتہ نہیں, نیند میں بھی نہیں, چلتے پھرتے. اگر میرے ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہے اور میں آج آپ سے مل رہی ہوں اور آپ شاید کچھ کہہ دیں گے اینڈ اٹ ول ہٹ کہ یہ میری اس بات کا جواب دے دیا. کبھی آپ ٹیلی ویژن پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو جواب مل جاتا ہے, اور کوئی ایک جملہ کسی کا ہوتا ہے اور آپ کو جواب مل جاتا ہے. اٹس ویری اسٹرینج. لیکن جب آپ اپنے ریسیپٹرس کھول لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو جواب مل جاتا ہے. مطلب یہ بلوٹوتھ ہے, آپ نے آن کرنا ہے صرف, ہاں وائی فائی آپ نے آن کیا, آپ کو کہیں نہ کہیں کنیکشن ملنا ضرور ہے. آپ کی مرضی ہے کہ اس کو آپ جوائن کریں یا نہ کریں, وائبس بہت ضروری ہیں, آپ پازیٹیو وائبس دیں. ہاں, وائب کا یہ ہے کہ جب مجھے نیگیٹو وائب آتی ہے میں وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلی جاتی ہوں. ٹائم نہیں لگاتی, میں بیٹھتی ہی نہیں وہاں. میں کسی کو برا نہیں کہتی, لیکن اگر مجھے کسی سے نیگیٹو فیلنگ آتی ہے نا, یا مجھے ان کی باتوں سے میں ڈسٹرب ہوتی ہوں, پیس آف مائنڈ ویٹ نہیں کرتی. ہاں, تو میں کہتی ہوں بس ہٹو یہاں سے, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں.